السلام علیکم۔ پاکستان نے پیغام بالکل واضح دے دیا ہے کہ ڈپلومیسی ہوگی، ڈپلومیسی کے ذریعے کوشش ہوگی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات نارملائز ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان کی دفاعی تیاریوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ آج پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت نے پاکستان کی اہم ترین خفیہ ایجنسی ISI کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں تمام سربراہان موجود تھے ہماری فورسز کے، اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کی دفاعی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور اس بات کا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے کسی بھی ایک انچ کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان اپنے تمام وسائل اس مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا ہے۔ میں خرم کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پچھلے چند دنوں سے بھارت نے پاکستان کے خلاف مس ایڈوینچر کرنے کی جو تیاریاں کی ہیں، پاکستان بھی اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے، نہ صرف اضافہ کر رہا ہے بلکہ نئی چیزیں بھی ٹرائی کر رہا ہے۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، پاکستان اس کی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، جس طرح الفتح میزائل، جس طرح النصر میزائل، اس طرح مختلف میزائلوں کا ابدالی میزائل، پاکستان اس کی کیپیسٹی میں اضافہ کر رہا ہے اور بھارت کو بتا رہا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر مقام تک ہر پاسبل ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے پیغام واضح دے دیا ہے کہ پاکستان دفاع تو کرے گا ہی، لیکن اگریشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا پاکستان۔ اگر بھارت نے کوئی مس ایڈوینچر کیا تو بھارت کو بھرپور انداز میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آج تمام سربراہان، پاکستان کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت، پاکستان کی تمام فورسز کے چیفز اور اہم ترین ایجنسی کا دفتر، وہاں پر ایک اہم اجلاس ہوا جہاں پر پاکستان کی دفاعی تیاریوں، بھارت کے جارحیت، بھارت کی آبی جارحیت، بھارت کی تیاریوں، بھارت کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں، عالمی سطح پر بھارت کی کوششیں اور جو پاکستان کا گھیراؤ کرنے کے لیے بھارت ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، ان سب کا جائزہ لیا گیا اور بہت مائنوٹلی ڈسکشن کی گئی اور ایک ایک نقطے کو لے کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کسی سطح پر کوئی کمزوری نہیں دکھائے گا۔ اب پاکستان کے فورسز کے چیفز نے اپنی تیاریوں کے حوالے سے سیاسی قیادت کو آگاہ کیا، ISI نے اپنی تیاریوں کے حوالے سے اور جو بھی انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس موجود ہیں وہ انہوں نے سیاسی قیادت سے اور سربراہان سے، فورسز کے سربراہان سے شیئر کی۔ دوسری جانب سیاسی قیادت نے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور انہیں ایگزیکٹلی بتایا، اپنی ریکوائرمنٹ بتائی کہ ہماری فورسز سے ہمیں کیا توقعات ہیں اور پاکستان کی قوم فورسز سے کیا توقعات رکھتی ہے، اور فورسز کی جانب سے بھی کلیئر میسج کہ پاکستان کے دفاع، اس کی سالمیت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور سیاسی قیادت نے فورسز کو اپنی ڈپلومیٹک جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو پاکستان جس طرح سے مختلف فرنٹس پر پاکستان سیکورٹی کونسل میں معاملے کو لے کر گیا ہے، پاکستان چاہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو مختلف ممالک سے رابطہ کیا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ جو سلامتی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو اور بھارت کو اس معاملے کے حل کے لیے، پرامن حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی قیادت نے فوجی قیادت کو اس سارے ڈیولپمنٹ کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن ایک چیز کے بارے میں دونوں سیاسی اور عسکری قیادتیں کلیئر تھیں کہ بھارت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، بھارت چھپ کر وار کرنے والا دشمن ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ ہمیں اپنے تمام وسائل کو، ہمارے جو آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر بھی اپنی میکسیمم صلاحیتوں کو امپروو کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے کل جو آج کے اہم فیصلے ہوئے ہیں، اب کابینہ کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، اس کابینہ کے اجلاس میں بھی آج کی جتنی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی دفاع کے حوالے سے، پاکستان کی فوج کی ضروریات کے حوالے سے، پاکستان کے دفاعی اداروں کی صلاح کے حوالے سے، پھر یہ کہ جو اہم فیصلے پاکستان کے ہوتے ہیں ان کو ان کو حکومت کے انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان میں حکومت کا نام کابینہ ہے۔ وزیر اعظم کا اکیلے کا فیصلہ جو ہے اس کو حکومت کا فیصلہ نہیں گردانا جاتا۔ تو وزیر اعظم نے آج جتنی بھی اہم ڈسکشنز ہوئی ہیں، جتنے بھی اہم فیصلے ہوئے ہیں، کل وہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے، اور جتنی اہم چیزیں ہیں جن میں ضرورت ہے کابینہ کے اپروول کی،
ان پہ ڈسکشن ہوگی, ان سے اپروول لی جائے گی. پھر بجٹ کے حوالے سے اگر دفاع کے بجٹ میں ہمیں دفاع کے بجٹ میں اضافے کی ضرورت ہے تو اگر وہ کچھ تجاویز آج کے اجلاس میں پیش کی گئی ہیں تو وہ کل کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی, اور پاکستان کے دفاعی اداروں کی صلاحیت میں مزید اضافے کے لیے اپنے وسائل کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کے حوالے سے کل کابینہ کا اجلاس بہت اہم ہے. اور وزیر اعظم نے سروسز چیفز کو بھی یقین دلایا ہے کہ سیاسی قیادت اس معاملے پر, دفاع کے معاملے پر عسکری قیادت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سب نے مل کر اپنے اپنے فورمز پر پاکستان کے دفاع کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے. اس کے علاوہ چین نے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چین نے آج پھر اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بالکل آہنی دیوار بن کر کھڑا رہے گا. چین کا پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. نہ صرف یہ کہ بھارت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے, بھارت کے مفادات کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر بھارت نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی آب جاریت کے معاملے کو بڑھایا تو پاکستان کے دریا جس طرح بھارت سے ہو کر آتے ہیں اسی طرح تبت کے علاقے سے بھارت کے دریا بھی جاتے ہیں. تو بھارت کا جو آبی جاریت کا جو ایکشن ہے اس نے چین کو بھی جواز فراہم کیا ہے کہ کل کو وہ بھارت کے پانی کو روک سکتا ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کا اظہار کر سکتا ہے, پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دنیا بھر کے اہم ممالک ہیں, ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, ان کا رابطہ اسحاق ڈار بہت تیزی سے ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. سلامتی کونسل میں تو ہم اس معاملے کو لے جا چکے ہیں. پھر پاکستان کی شدید خواہش ہے, پاکستان اس کا بھرپور اظہار کر رہا ہے اور بلکہ دنیا بھر کی قیادت کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے پاکستان جو انیشیٹو لینے کو تیار ہے, پاکستان اپنا بھرپور تعاون ظاہر کر رہا ہے, تو دنیا کے دوسرے اہم ممالک بھی اس کے حصے دار بنے تاکہ بھارت کی اس سازش کو ناکام بنایا جائے. جو فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے بھارت پاکستان پر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے, دو ایٹمی طاقتیں اگر آپس میں ٹکرائیں گی تو یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. یہ جنگ پھر اس خطے میں نہیں رہے گی, اس کا جو دھواں, اس کی آگ جو ہے, اس کی تپش پوری دنیا میں محسوس کی جائے گی. یہاں پر اس خطے میں دنیا کے معاشی مفادات ہیں, یہاں پر دنیا کے مختلف قوموں کے لوگ بستے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ٹریڈ ہے, یہاں پر سرمایہ کاری ہے. تو جب یہ جنگ ہوگی تو سب کے سب جلیں گے, سب کو اس کی تپش محسوس ہوگی. تو عالمی برادری کو بھی اس کا ادراک ہے کہ بھارت انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. سلامتی کونسل کو بھی اس کا ادراک ہے. سلامتی کونسل کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ انہوں نے اس پہ انیشیٹو لیا اور پہلے ہی وہ ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں. تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل.